بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کی کلاس میں ہم لوگ انشاءاللہ پہلے درود شریف کا ترجمہ دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ گرامر پہ چلیں گے۔ لگ بھگ اس کلاس کو کرنے کے بعد جو ہمارا ٹارگٹ ہے 41,000 الفاظ کا، وہ جو ہے تقریباً 27,000 الفاظ تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو درود شریف کے بارے میں سمجھنے کے لیے پہلے ایک بات یہ سمجھ لی جائے کہ اگر کوئی شخص آپ کی ہیلپ کرتا ہے ایسے کام میں یا ایسے حالات میں جب کہ کوئی اور ہیلپ کرنے کے لیے موجود نہ ہو اور انسان بالکل اسٹک ہو جائے، پھنس جائے، تو اور پھر اس جگہ سے نکلنے کے بعد یعنی اس کنڈیشن سے پار ہونے کے بعد انسان اس پرسن کا کافی شکر گزار ہو جائے گا کہ اس نے میری اس وقت مدد کی جبکہ کوئی اور مدد میرے سامنے موجود نہیں تھی۔ تو وہ پھر اس کے لیے جو ہے اپنی دل کی خواہش سے، اپنی جو ہے شوق سے کچھ نہ کچھ اس اپنے ہیلپر کے لیے کرنا چاہے گا جو اس نے اس کی مدد کی۔ اسی لاجک کو اگر ہم لوگ آگے اور ایکسپینڈ کریں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آتی ہے جنہوں نے جو ہے ہم لوگوں کو یہ ہدایت کا راستہ جو ہے دکھایا، اور یہ ایسا راستہ ہے، یہ ایسی چیز ہے جو کہ دنیا میں ہر سیکنڈ ہم لوگ کام کرتے ہیں اسی ہدایت کی روشنی پر کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اس کنڈیشن کو بھی اسی کنڈیشن کے حساب سے رکھا جائے کہ انہوں نے ہر قدم قدم پہ ہم لوگ کے لیے ہدایت کا جو ہے پورا ایکسپلینیشن اور ذریعہ جو ہے چھوڑ دیا، نہیں تو جو ہے بہت ساری چیزیں صحیح طرح سے کرنا اور اس پر عمل پیرو ہونا بہت مشکل رہتا ہے۔ تو اسی طرح سے اب سوچئے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ کیا ان کو ہم لوگ جو ہے کچھ گفٹ دے سکتے ہیں؟ کیا ان کو ڈنر پہ بلا سکتے ہیں یا اس طرح سے کوئی اور چیز؟ تو ہم لوگ پاتے ہیں کہ ایسا ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ کے جو قابو میں ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے دعا کر سکتے ہیں۔ تو جو دعا ہے وہ کیا ہے؟ وہ دعا جو ہے درود شریف ہے، اور درود شریف کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی شخص جو ہے درود شریف پڑھتا ہے اس کو خود بھی جو ہے 10 جو ہے کہہ لیں کہ نیکیاں اور 10 طرح کے ثوابات جو اس کو ملتے ہیں، ریوارڈز 10 طرح کے اور ملتے ہیں۔ تو ایک تو وہ دعا کرتا ہے اور دعا کے بدلے میں اس کو بھی خود جو ہے فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہے درود شریف۔ آئیے اس کا ترجمہ ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ وقت کی کمی کی وجہ سے زیادہ ہم لوگ ڈسکشن نہیں کر سکتے، نہیں تو جو ہے چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو اس پر دیکھا جائے اللہم، ہم لوگ جانتے ہیں اللہم کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ۔ یہ چیز ہم لوگ پڑھ چکے ہیں جب ہم لوگوں نے وضو کے بعد کی دعا پڑھی تھی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ ہم لوگوں نے دعا سیکھی تھی۔ وہاں پر دیکھا گیا تھا کہ یہ میم تشدید جو لگایا جاتا ہے لفظ اللہ کے بعد، اللہ لکھیے اللہ اور اس کے ساتھ جو ہے میم تشدید لگائیے، تو یہ بن جائے گا اللہم، اے اللہ، او اللہ۔ ٹھیک، یہ اللہ تعالیٰ کو بلانے کا، متوجہ کرنے کا جو ہے طریقہ ہے میم تشدید کے ساتھ، یا اردو میں یا اللہ بھی کہتے ہیں، عربی میں بھی یا اللہ ہوتا ہے، اور یہ جو ہے اللہم جو ہے خاص طریقہ ہے۔ دعاؤں میں آپ پائیں گے اللہم ایک ہی معنی ہے اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، 3-4 معنی نہیں ہے، ایک ہی معنی ہے اے اللہ۔ ٹھیک، پھر اگلا لفظ ہے صلی۔ صلی اصل میں جو ہے جو لفظ بنا ہے وہ سواد لام سے بنا ہے۔ ٹھیک، یہاں 2 لام آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک سواد ہے، ایک لام ہے اور پھر ایک اور لام ہے۔ ٹھیک، اور یہ صلی کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھو، آرڈر ہے یا ریکویسٹ ہے، آرڈر یا ریکویسٹ ہے، نماز پڑھو۔ یہاں جب یہ لفظ صلی جو ہے علی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو یہ جو ہے نماز اس کا معنی نہیں ہوتا، اس کا معنی جو ہے سلامتی یا درود بھیجیے۔ ٹھیک، انگلش میں سینڈ پیس لکھا ہوا ہے، اردو یا ہندی میں سمجھ لیں کہ درود بھیجیے، سلامتی بھیجیے۔ اے اللہ درود بھیجیے علی محمدین۔ علی کا مطلب ہم لوگ جانتے ہیں، علی کا مطلب آن یعنی کہ پر ہوتا ہے، یعنی کہ اب یہ جو دعا تھی یہ بن گئی کہ اے اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر
सलामती भेजिए या दरूद शरीफ भेजिए। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, यहाँ मामला ख़त्म नहीं हो रहा, फिर और आगे इसको बढ़ा रहे हैं, व अला आली मोहम्मद। व का मतलब हम लोग जानते हैं और अला का मतलब भी जानते हैं, और पर, ठीक, व अला और पर, और किस पर, आली मोहम्मद। तो आली जो है फैमिली होता है, और जो है ख़ास तौर से फैमिली की जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो अहल होता है, जो हम लोग कहते हैं अहलो अयाल। तो अहल जो है लफ्ज़ फैमिली के इस्तेमाल, जैसे, और ये आली लफ्ज़ जो होता है इस्तेमाल, आल या आली लफ्ज़, ये इस्तेमाल होता है फैमिली प्लस फॉलोअर्स दोनों के लिए। फैमिली भी उसमें शामिल है और उनको फॉलो करने वाले भी इस लफ्ज़ आली के अंदर शामिल हो जाते हैं। आप कुरान में देखिए, आल इमरान सूरह है, और जो है एक और एग्जाम्पल है फ़िरौन का, आले फ़िरौन, फ़िरौन वाले, ठीक, फ़िरौन की फैमिली, फ़िरौन की फैमिली, वगरकना आला फ़िरौना, और हमने जो है फ़िरौन को गर्क कर दिया, सूरह बकरा में आता है। तो आला का मतलब जो है कुरान के रेफरेंस से भी इसका मतलब यही निकलता है कि फैमिली तो है ही इसके अंदर, और वाले या उनको फॉलो करने वाले, यानी कि कह लें कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर भी हो गए, फैमिली दोनों इसके अंदर आ गए, तो ये आली है। तो ये अब पूरी लाइन बन गई कि ए अल्लाह दरूद भेजिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अब हम लोग यहाँ फैमिली, फॉलोवर, घर वाले, मानने वाले के बजाय हम लोग इस लफ्ज़ को सीख लें कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, ठीक। यहाँ पर इस लाइन में तजवीद का बड़ा रोल है। यहाँ आम तौर से हम लोग ये ऐन है, इस ऐन को भी हम लोग अलिफ की तरह पढ़ देते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला कर देते हैं, जबकि क्या है अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो दो चीज़ें इसमें ध्यान रखें कि ये जो है सल्ली है, लाम ज़ेर ली, सल्ली, ठीक, अल्लाहुम्मा सल्ली। तजवीद का बहुत कायदा, ये कह लें कि तर्जुमा और ग्रामर जानने से पहले ज़रूरी है कि पढ़ना जो है सही सही हो। तो ये सल्ली है, ठीक है, याद रखिए। तो सल्ली, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, सल्ली अला, ये ऐन प्रोनाउंस करना है, मुहम्मदिन व अला आली, यहाँ ऐन और यहाँ अलिफ, व अला आली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात हो गई। फिर उसके बाद अब इसकी जो है और वजाहत और एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है कि किस तरह की जो है सलामती भेजी जाए। तो सलामती भेजिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो है आल पर, जिस तरह, कमा, कमा का मतलब याद रख लें जैसे, दरअसल का मतलब जैसे होता है, और कमा उसमें और इफेक्ट पैदा कर देता है, जैसे कि। तो का और कमा दोनों का मतलब हो जाएगा जैसे, जैसे, का और कमा जैसे। का भी इस्तेमाल आमतौर से होता है, ठीक, जैसे एक हदीस है, हदीस का टुकड़ा है, अय्युकुम मिथली, तुम में से कौन मेरी तरह है, ठीक। तो बहरहाल वहाँ तो मिसाल दिया गया, लेकिन का इस्तेमाल का मिसली आदम, ठीक। तो जो कुरान में आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम की जो मिसाल है वो अल्लाह के नज़दीक आदम अलैहिस्सलाम की तरह है, तो का मिसली आदम। तो का मतलब जैसे और कमा का मतलब भी जैसे, दोनों एक ही जो है मायने देते हैं। कमा सल्लैता, ये वर्ब है, जिस तरह आपने दरूद भेजी, जिस तरह आपने सलामती भेजी। ये ता जो है, ता ज़बर ता, देखिए जब भी वर्ब के बाद में ता ज़बर ता आता है तो इसको पास्ट टेंस में ले जाता है और इसका मायने यू की तरफ लाता है कि आपने भेजा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है सूरह फातिहा में, अनअमता अलैहिम, ठीक है, अनअमता, तूने इनाम किया, आपने इनाम किया, ठीक। अनअम तो इनाम हो गया और ता लग गया, तो अनअमता, तूने इनाम किया, ठीक। तो यहाँ भी वही है, कमा सल्लैता, जिस तरह आपने दरूद भेजी। ये अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हम लोग हैं कि अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं कि जिस तरह आपने दरूद भेजी, किसके ऊपर, अला इब्राहिमा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आल पर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, व अला आली इब्राहिमा, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर। तो इस तरह से ये दूसरी लाइन जो कहने दरूद शरीफ की थी, इसके अंदर बताया जा रहा है कि किस तरह की जो है दरूद भेजी जाए, किस तरह की सलामती। पहली लाइन थी कि ए अल्लाह ताला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजिए, सलामती भेजिए, और उनके आल पर। दूसरी बात, जिस तरह आपने दरूद भेजी, सलामती भेजी, अला इब्राहिमा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर, व अला आली इब्राहिमा। प्रोनाउंसिएशन का खास ध्यान रखना है, यहाँ ऐन और यहाँ अलिफ,
وعلی آل ابراہیم، جس اور جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ پھر آگے چلتے ہیں، آگے جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، انکا بے شک آپ، تو انا جو ہے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، پچھلی کلاس میں پڑھا ہم لوگوں نے ایک بار، اور جو ہے انا، ٹھیک، انا اور انا، یہ جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا، انا کا مطلب ہو گیا کی یا کہ، اور جو ہے انا، انا، ان اور انا، تو ان کا مطلب ہو گیا اگر، اف، اور انا کا مطلب بے شک، انا کا مطلب بے شک، ٹھیک۔ تو ان اللہ مع الصابرین سے یاد رکھیے، انا کا مطلب بے شک ہے، ٹھیک۔ تو یہ ہے انکا حمید مجید، ٹھیک، انا بے شک، اور کا مطلب آپ، ٹھیک، کا مطلب آپ ہو گیا۔ یہاں پر ہو سکتا ہے آپ کو ڈاؤٹ پیدا ہو کہ یہاں تو کا ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ جیسے ہے، تو یہ جو جیسے والا کا ہے یہ ورڈ کے پہلے آئے گا، جو بھی الفاظ آپ لکھیں گے، جو بھی لفظ آپ لکھیں گے اس کے بیفور یہ کا آئے گا، ٹھیک، کمثلی آدم، ٹھیک، کما صلیتا، تو ماں سے پہلے کا آیا، تو یہ جو ہے جیسے کا معنی دے گا، بیفور ہوگا یہ، ٹھیک، لفظ سے پہلے ہوگا۔ اور یہ والا جو آپ والا کا ہے یہ آئے گا لفظ کے بعد، جیسے ہم لوگ پڑھتے تھے کتاب کا، آپ کی کتاب، قلم کا، آپ کی قلم، تو یہ بعد میں آئے گا کا، اور اس کا مطلب یو یا آپ کا ہو جائے گا، ٹھیک۔ تو انکا بے شک آپ، تو اب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف کہہ رہے ہیں کہ بے شک اے اللہ تعالیٰ آپ کیا ہیں، حمیدن، حمید کا مطلب یہ حمد، لفظ حمد سے نکلا ہے، حمد والے ہیں، حمد جس کی حمد کی جائے وہ حمید، وردی آف پریز یعنی تعریف کے قابل، تعریف والے ہیں، مجید یعنی کہ بزرگی والے ہیں، ٹھیک، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں قرآن مجید یعنی بزرگی والا قرآن۔ تو انکا حمید مجید، بے شک آپ جو ہے حمد والے، تعریف کے قابل اور بزرگی والے ہیں۔ تو یہ ایک ٹکڑا جو ہے الحمدللہ ہمارا فنش ہو گیا۔ اب اسی کو ہم لوگ آگے اگلا جو حصہ ہے درود شریف کا، اس میں ایک ہی لفظ کا چینج ہے، وہ یہ ہے بارک، جہاں صلی تھا یہاں پر بارک ہے۔ تو پہلے درود شریف کے حصے میں ہم لوگوں نے کہا کہ آپ درود و سلامتی بھیجیے، دوسرے والے میں کہا جا رہا ہے کہ برکت بھیجیے، ٹھیک۔ تو برکت ہم لوگ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، اور برکت جو ہے دیکھیے کئی انداز میں ہم لوگ ڈیلی لائف میں بولتے ہیں، جیسے مبارک لفظ بولا جاتا ہے تو ہم لوگ جو ہے کانگریچولیشنس سمجھتے ہیں اس کا ترجمہ، لیکن یہ کانگریچولیشنس نہیں ہے۔ جب ہم لوگ کہتے ہیں مبارک ہو، کوئی چیز ملی تو مبارک ہو، تو مبارک ہو یعنی ایک دعا ہے کہ اس کے اندر برکت ہو جائے، جیسے کسی کو نوکری ملی تو ہم لوگ کہتے ہیں مبارک ہو، یعنی کہ یہ جو کام، جو چیز آپ کو حاصل ہوئی ہے یا جو مقام ملا ہے اس میں برکت ہو جائے، جو کہ کانگریچولیشنس تو بڑی چھوٹی سی چیز ہو جاتی ہے، اور یہ دعا ہو جاتی ہے۔ اب جتنے بھی لوگ آپ کو مبارکباد دیتے ہیں وہ جو ہے آپ کو برکت اس چیز میں ہونے کی دعا دے رہے ہیں، جیسے عید مبارک یعنی عید آپ کی برکتوں والی ہو، عید جو ہے برکت والی میں۔ پھر بارک اللہ فی کا، آپ کے ساتھ جو ہے اللہ کی جو ہے رحمت ہو اس کے اندر، ٹھیک۔ تو یہ جو ہے برکت لفظ ہے، اور اس کا پلورل جو ہے برکات ہے، اور اس کا جو ہے جو ریکویسٹ فارم ہے، جو جیسے صلی تھا اسی طرح سے بارک ہے، یعنی کہ جو ہے برکتیں بھیجیے، ٹھیک، جیسے صلی تھا درود بھیجیے اسی طرح سے بارک ہے، باقی پورا معنی ویسے ہی ہے، اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکتیں بھیجیے، ٹھیک، علی محمد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتیں بھیجیے، وعلی آل محمد، اور ان کے آل پر، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، ان کے فیملی اور فالوور پر۔ پھر اس کے بعد پھر برکت کی پھر وجاہت کی، کیسی برکت، کما بارکتا، جس طرح آپ نے برکت بھیجی، پھر دیکھیں تا پر اینڈ ہو رہا ہے، انعمتا، صلیتا، بارکتا، ٹھیک، کما بارکتا، جس طرح آپ نے برکت بھیجی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، اور پھر اس کا آخر وہی ہوگا انکا حمید مجید۔ تو یہاں دیکھیے صلی ریپلیس ہو گیا بارک سے، اور صلیتا ریپلیس ہو جائے گا بارکتا سے، اور پھر جو ہے آخر میں انکا حمید مجید، بے شک آپ حمید، حمد سے یاد رکھیے حمد والے ہیں، جس کی حمد کی جائے، اور مجید بزرگی والے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ تھا جو ہے پورا درود شریف کا ترجمہ۔ تو آئیے ہم لوگ آگے چلتے ہیں اپنے دوسرے پارٹ کی طرف، جس کے اندر جو ہے ہم لوگ ورب کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔